السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین. ہم سب ان دنوں میں اس کوشش میں کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کو پالیں، اور ہر ایک کے دل میں یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پسند کر لے. میں تو اللہ سے محبت کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنا محبوب بنا لے. تو کیسے ہمیں پتہ چلے کہ میری کیا ویلیو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک؟ کیا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ یوں تو اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق سے محبت کرتا ہے، جس کو بھی اس نے پیدا کیا ہے. خاص طور پہ انسان کو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کا تعلق رکھتا ہے. مگر کچھ لوگ خاص ہوتے ہیں جن سے خاص محبت ہوتی ہے. جیسے آپ کو بہت سارے لوگوں سے محبت ہے، لیکن اپنے قریبی لوگ، اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے بہن بھائیوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کچھ لوگوں کے ساتھ خاص محبت ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ وہ کوئی بہت بڑے بڑے اولیاء ہی ہوں تو ان سے اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتا ہے، اور ہم سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. ہمیں اگر توفیق مل جائے کچھ کام کرنے کی، تو ان کاموں کے اوپر بھی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. اسی طرح بعض نشانیاں ایسی ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اس کو پسند کر لیا اس نے. تو آئیے دیکھتے ہیں کون سی وہ نشانیاں یا کون سے وہ اعمال ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے محبت ہے، اور کیوں نہ ہم بھی وہ اعمال اپنا لیں، ان کو کرنے کی کوشش کریں. تو پہلی بات جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی نعمت سے نواز دیتا ہے. جس کو ایمان حاصل ہو گیا، سمجھ جائیں اللہ تعالیٰ اس کو ضرور محبوب رکھتا ہے. کسی کو مال مل جائے، کسی کو دنیا کی کوئی کامیابی مل جائے، تو ہمارے ذہن میں آتا ہے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو اس سے کتنی محبت ہے جو اس کو اتنا کچھ دیا ہوا ہے. حالانکہ ایسا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اخلاق اس طرح تقسیم کرتا ہے جیسے تمہارے درمیان رزق تقسیم کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ مال اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا. یعنی جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اس کو بھی مال دیتا ہے، جس سے نہیں راضی ہوتا اس کو بھی دیتا ہے. مگر ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے. تو سبحان اللہ، اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ اس کو ایمان کی دولت ملی ہوئی ہے، تو سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے محبت ہے. دوسری نشانی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کر لیتا ہے اس کو دنیا میں غرق ہونے سے بچا لیتا ہے. اسی طرح جیسے کہ کوئی بیمار ہو تو اس کو پانی سے بچایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے بچاتا ہے. دنیا سے بچانے کا مطلب کیا؟ یعنی کہ اس کو اس دنیا کی دل فریبیوں میں، اس دنیا کی جو شہوات ہیں ان میں پڑنے سے، رنگینیوں میں پڑنے سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا، کہ انسان اسی دنیا میں ہی ڈوب جائے، اسی کی فکر میں لگا رہے، اسی کے پیچھے پاگل ہو جائے، آخرت کی زندگی کو بھول کے دنیا کی زندگی میں ہی
اپنے آپ کو مصروف رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جس کو اس نے دنیا سے بچا کے اور آخرت کے لیے محنت کرنے پہ لگایا ہوا۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے اس کو آزما لیتا ہے۔ تو اگر کسی کی آزمائش ہو رہی ہو، کبھی مثال کے طور پہ بیماری کے ذریعے، کبھی اولاد کی کسی پریشانی کے ذریعے، کبھی کوئی اور غم آ جاتا ہے، کسی پیارے کی جدائی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے، تو اس طرح کی آزمائشیں اس کو گھیرے رکھتی ہیں۔ تو ایسے شخص کو بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہوا۔ دیکھیں، برتن بھی آپ جب خریدنے لگتے ہیں تو اس کو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں نا کہ یہ برتن واقعی پکا بھی ہے یا نہیں، اس کو خریدنا بھی چاہیے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا تو ہے کہ واقعی یہ میری محبت کے قابل بھی ہے یا نہیں، تو اس کو آزما لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنا ہی بڑا انعام بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس کی آزمائش کر لیتا ہے، اور جو پھر بھی اللہ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ آزمائش کے بعد اس کو اپنی رضا سے نواز دیتا ہے، اور جو ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو آزمائشوں میں راضی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ محبوب بنا لیتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے اوپر کتنی آزمائشیں آئیں مگر وہ اللہ تعالیٰ سے راضی رہے۔ تو آزمائش آنے کے بعد اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ تب بھی اللہ سے راضی ہے، تو یہ ہے نشانی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں اس کی مقبولیت میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کا ذکر خیر ہونے لگتا ہے، اس کی شہرت اچھی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے اور ان سے فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، اے جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اللہ اور جبرائیل فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں تو تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو زمین میں اتار دیتا ہے کہ لوگ بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو کسی کی آپ دیکھیں کہ اچھی شہرت ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، دل سے محبت کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو محبوب رکھتا ہے۔ پانچویں بات یہ کہ جس شخص میں آپ یہ عمل دیکھیں، سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کی بات ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں میری خاطر۔ دیکھیں، دنیا میں محبتیں تو بہت سی ہیں۔ کوئی محبت آپ دوسروں سے اس لیے کرتے ہیں کہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، کوئی محبت کوئی مرد کسی عورت سے کرتا ہے کیونکہ ایک جذبہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور جب انسان کو شادی کرنی ہے تو وہ اپنا میچ ڈھونڈنے کے لیے کسی کے اوپر عاشق ہو جاتا ہے، کسی کو محبوب رکھتا ہے، وہ بھی ایک طرح کی محبت ہے۔ اسی طرح والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں،
وہ بھی ایک محبت ہے، اور ایک محبت ہوتی ہے جو صرف اللہ کی خاطر ہوتی ہے، یعنی اس میں کوئی اور غرض نہیں، کوئی بھی اور موٹیو نہیں ہے۔ یہ محبت صرف اس لیے ہوتی ہے، یہ جو رشتہ ان کے درمیان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر دوسری چیز اسی حدیث میں یہ آتی ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے جو میری خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ آپ کو وہ حدیث تو یاد ہوگی جب کہ ایک آدمی جا رہا تھا اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے، بھائی سے مطلب یعنی دینی بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو راستے میں کھڑا کر دیتے ہیں جو اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں اس سے ملنے کے لیے؟ تو وہ کہتا ہے صرف اللہ کی خاطر مجھے اس سے محبت ہے، اللہ کی خاطر میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یعنی یہ سفر جو وہ کر رہا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر اس بھائی سے محبت کی وجہ سے کر رہا ہے، اور اس لیے وہ اس سے ملاقات کرنے جا رہا ہے۔ تو فرشتہ اس شخص کو خوشخبری دیتا ہے کہ تم اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے۔ تو کسی سے ملاقات صرف اس لیے کرنا، یہ نہیں کہ کوئی بزنس پرپز ہے، یہ نہیں کہ کوئی رشتہ داری ہے، یہ نہیں کہ کوئی دوستی ہے، اپنی کوئی دوستی ایسی پرانی دوستی چل رہی ہے، بچپن کی کوئی دوست ہے اس سے اس لیے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، نہیں، صرف اللہ کی خاطر، کیونکہ اللہ کی خاطر آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی خاطر اس سے ملاقات کرنے جاتے ہیں۔ تیسری بات اسی حدیث میں یہ ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے جو میری خاطر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ دیکھ لیں نا، اب اس حدیث کے اندر ساری باتیں کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ میری محبت ایسے لوگوں کے لیے۔ جب آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ دوسروں کی مدد اللہ کی خاطر کر رہا ہے، کوئی ووٹ نہیں لینے اس نے، کوئی مال نہیں چاہتا، وہ کوئی واہ واہ نہیں چاہتا، کوئی تعریفیں نہیں چاہتا، صرف اللہ کی خاطر دوسروں کی مدد کرتا ہے، تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، یا وہ محبت پا لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس کام کو کرنے کی وجہ سے۔ لیکن ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کی محبت پتہ نہیں کسی اور چیز سے ملے گی، ہمارے ذہن میں بہت ساری اور خیالات آ سکتے ہیں، مثلاً ہے تہجد پڑھنا ہے، مثلاً ہے کہ کوئی بڑے نیک ماں باپ کی اولاد ہونا، یا کوئی فلاں گھرانے سے میرا تعلق ہونا چاہیے، فلاں خاندان سے ہونا چاہیے۔ ان میں آپ دیکھیں کوئی عبادت کی ایسی بات نہیں ہے جس کو کہ ہم سوچتے ہیں کہ اس کی وجہ سے محبت اللہ تعالیٰ کی حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ سب مخلوق کے ساتھ انسان کے اچھے تعلقات ہونا، یا مخلوق کے لیے اللہ کی خاطر جذبات رکھنا، اللہ کی خاطر ان سے ملاقات کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے کہ میری خاطر ان کے تعلقات ہیں، میری خاطر یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ آج کل مدد تو کی جاتی ہے مگر اس کے پیچھے ہڈن موٹیوز ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ارادے ہوتے ہیں، چھپی ہوئی نیتیں ہوتی ہیں جن کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ انسان زبان سے کتنا بھی کہہ دے میں اللہ کی خاطر آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن پیچھے کیا ہے، کیا چیز ہے جو اس سے یہ کروا رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو جو انسان واقعی صرف اللہ کی خاطر مدد کرتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں چاہیے دوسرے سے، ذرہ برابر بھی کچھ صلہ نہیں چاہیے، بدلہ نہیں چاہیے، اس نے اس سے کوئی کام نہیں لینا بعد میں، تو یہ بھی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ چوتھی چیز اس حدیث میں آتی ہے، میری محبت ان لوگوں کے لیے جن کے دل بغض سے پاک ہے۔ اب اس کا مطلب دلوں کو بغض سے پاک کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت کو لانے کا ذریعہ بنتا ہے، کہ ہمارے دل بالکل پاک صاف ہوں۔ جنت کی بشارت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک ان صحابی کے لیے فرمائی تھی جو اپنے دل کو ہر رات لوگوں کی برائی سے پاک کر کے سوتے تھے۔ جب ہم انسانوں میں رہتے ہیں
بہت سارے لوگوں کی کئی باتیں ہمیں ہرٹ کرتی ہیں، بہت سارے لوگوں کی کئی چیزیں، کئی کام، کئی رویے ہمارے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں، اور پھر ہم بغض پال کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ شخص اب ہمیں بالکل اچھا نہیں لگتا کیونکہ فلاں دن فلاں وقت میں اس نے ہمیں یہ بات کہی تھی اور وہ میں بھول نہیں سکتی۔ یہی تو بغض ہوتا ہے، کینہ اسی کو تو کہتے ہیں۔ انسان دل میں وہ بات رکھے، چاہے آپ اس کا زبان سے اظہار نہیں کر رہے، یہاں بدلہ لینے کی کوئی طاقت نہیں بھی ہے، تب بھی دل میں بات رکھی ہوئی ہے، تو ایسی گندگیاں دل میں پالنے والوں سے اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا، بلکہ بغض سے پاک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بات آنا وہ ایک فطری بات ہے کہ انسان کے دل میں کسی کی بات آ جائے کہ وہ اس نے ایسا ایسا فلاں فلاں وقت میں کیا تھا، لیکن اس کو دل میں رکھنا، اس کو پالنا، اس کو چھوڑنا ہی نہ، اس کو بھولنے کی کوشش ہی نہ کرنا، نہ اس کو دل سے نکالنا، یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہاں سے پتا چلا جن کے دل بغض سے پاک ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ ان کو کبھی کوئی ستاتا ہی نہیں ہے، مگر وہ بغض رکھتے نہیں ہیں، نکال دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں یا معاف کر دیتے ہیں، پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے پہلے تھے۔ تو انسان بغض سے پاک دل تبھی رکھ سکتا ہے جب وہ درگزر کر دے لوگوں سے، جانے دے، چھوڑ دے، بات کو بھلانے کی کوشش کرے یا معاف کر دے۔ گو کہ یہ کام بہت مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اسی طرح پانچویں چیز، اور جو میری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھتے ہیں۔ تو اس حدیث میں یہ 5 باتیں بتائی گئیں کہ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھتے ہیں۔ بعض رشتے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ انسان کی نہیں بنتی، اور طبیعتیں نہیں ملتی، مزاج نہیں ملتے، یا ان کی کوئی بات چبھتی ہے، یا ان کے ساتھ واقعی انسان ملنا نہیں چاہتا کیونکہ جب ملتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ تکلیف دیتے ہیں، مگر چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ نہیں، آپ نے ان کے ساتھ رشتہ توڑنا نہیں ہے، یہ آپ کے خونی رشتے ہیں، ان کے ساتھ قطع رحمی نہیں کرنی، تو اللہ کی خاطر آپ ان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں جبکہ آپ کا دل نہیں بھی چاہتا، اور ان سے توڑ کے بھی آپ آرام سے زندہ رہ سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی محتاجی نہیں، آپ کی کوئی مجبوری نہیں ہے ان کے ساتھ رشتہ رکھنے کی، کسی قسم کا آپ کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ توڑنا چاہیں تو آج توڑ کے ختم کر سکتے ہیں اور بہت خوش رہ سکتے ہیں، مگر صرف کس لیے نہیں توڑتے؟ اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر ان تعلقات کو چلاتے ہیں۔ تو ایسے بھی لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت پا لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے یہی سوال کیا جو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ شاید ہم ہوتے تو ہم بھی یہ پوچھ لیتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا شخص اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے؟ ہمارا دل چاہتا ہے نا کہ پتہ چلے، اور کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، یہ بھی ہمارا کوسچن ہوتا ہے۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا ہوگا؟ شاید آپ اس جواب تک پہنچ نہ سکے، ذہن میں کئی نیکیاں آ رہی ہوں گی۔ دیکھیے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو وہ شخص ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا۔ سبحان اللہ، یعنی لوگوں کو نفع دینے والا، لوگوں کو خیر پہنچانے والا، یہ انسان اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ کبھی آپ سوچ سکتے تھے؟ تو وہ انسان بن جائے
جس کی خیر سب تک پہنچتی ہو، بہت زیادہ ہر طرف خیر ہی خیر ہو، وہ خیر کی چابی بن جائے، جدھر جائیں خیر بنے، جس مجلس میں بیٹھے خیر کا باعث بنے، شر کا نہ بنے۔ جن کے ساتھ بھی آپ رہیں، جس گھر میں رہتے ہیں، جس دفتر میں کام کرتے ہیں، جن دوستوں میں بیٹھتے ہیں، جس جگہ بھی آپ ہوں، مبارک بن جائے، آپ کی خیر لوگوں کو پہنچے، لوگ محسوس کریں کہ اس بندے سے ہمیں خیر ملتی ہے۔ خیر پہنچانے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہر ایک بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے یا کس طرح سے آپ اس کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ کسی کو مال کے ذریعے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کسی کو اپنے علم کے ذریعے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی اور خیر خواہی کی بات کر کے آپ اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ کسی لوگوں کی آپ کوئی ان کا پھنسا ہوا کام ہوتا ہے جس کو کروا کے آپ اس کے لیے خیر کا باعث بن سکتے ہیں، تو فائدہ پہنچانے والے بنے کہ سوچا کریں میں جہاں جاؤں میں کیا فائدہ دے سکتی ہوں ان لوگوں کو میرے سے کیا خیر مل سکتی ہے، میں وہ خیر دینے والی بن جاؤں۔ کئی لوگ شر کی چابیاں بن جاتے ہیں، وہ جدھر جاتے ہیں شر پھیلاتے ہیں، لوگوں کی باتیں دیکھ کے دوسری طرف پہنچاتے ہیں، ادھر کے ادھر ادھر کی ادھر لگائی بجھائی کرتے رہتے ہیں، بیڈ ماؤتھ کرتے ہیں دوسروں کو، یعنی ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں، لوگوں کی ٹو میں رہتے ہیں، تجسس میں رہتے ہیں، اس کی بات پتہ چلے، اس کی جس چیزوں کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ نہیں، یہ خیر پہنچانے والی چیزیں نہیں ہیں۔ اس سے لوگ آپ سے دور بھاگتے ہیں، ان کو آپ کے ساتھ بیٹھ کے تنگی ہوگی، لیکن اگر وہی انسان بن جائے جو خیر پہنچائے، یعنی لوگوں کو آپ سے جب ملے تو اچھی بات سننے کو ملے، لوگوں کو آپ سے کوئی برائی نہ پہنچے، یہ بھی ایک خیر پہنچانے کا طریقہ ہے۔ جب بیٹھے اچھی نصیحت کریں، اچھا مشورہ دیں، کسی کو کوئی اچھی بات بتا دیں، کوئی فائدہ مند بات بتا دیں، اس طرح انسان فائدہ مند بنتا ہے۔ ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے بھاگ بھاگ کے کام ہی کر رہے ہو تو اس سے آپ ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اچھی بات کے ذریعے بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو فائدہ مند بننے کی کوشش کیجیے اور شر کو چھوڑ دیں۔ دوسروں کے لیے شر کے جذبات رکھنا اور دوسروں سے بغض رکھنا، یہ انسان کو لوگوں کی نظروں میں بھی گرا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی۔ تو دیکھ لیں، یہ بھی لوگوں سے متعلق باتیں ہیں، جن جگہوں پہ ہم رہتے ہیں، جس معاشرے کے اندر ہم اپنے کام کاج کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، جس معاشرے کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس معاشرے کو ہم کیا دے رہے ہیں، اپنی کمیونٹی میں ہم کیا سرو کر رہے ہیں، خیر یا شر، اپنے دوستوں کو کیا دے رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو کیا دے رہے ہیں، اپنے خاندانوں میں ہم کیا ہیں۔ بعض بیویاں تو مشہور ہوتی ہیں کہ یہ تو اللہ کی پناہ ہے کہ ان کے پاس بیٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ سننے کو ملے گا، کچھ نہ کچھ برائی کریں گی، کچھ سنا دیں گی، بے عزت کر دیں گی، گلے شکوے شروع کر دیں گی، کوئی اس کی بات کوئی اس کی بات کریں گی۔ تو یہ خیر بننا تو نہیں ہے، یہ شر بننا ہے۔ شر نہ بنے، خیر بنیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ شخص محبوب ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو، اور عمل میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ خوشی ہے جو ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو دے یا اس سے کوئی مصیبت دور کر دے۔ آپ کسی کا دل خوش نہیں کر سکتے تو اس سے کوئی مصیبت دور کر دے، وہ کسی مشکل میں اس کی مشکل آسان کر دے۔ کچھ آپ کے پاس ایسے ریسورسز ہیں کہ آپ کچھ ایسا کر سکتے ہیں جس سے اس کی مشکل کہیں دور ہو سکتی ہے، اس کی مشکل میں کوئی کمی آ سکتی، جو اس کے اوپر مصیبت آئی بھی وہ ٹل سکتی ہے۔
لیکن ایک بندہ پرواہ ہی نہیں کرتا، مجھے کیا، جو مرضی کرتے پھریں، جو مرضی ہوتا پھرے. نہیں، وہ بندہ بنے جس سے دوسرے کی مصیبت دور ہو سکتی ہو، یا اس کا قرض ادا کر دے، یا اس کی بھوک ختم کر دے. تو 3-4 کام یہاں پہ بتائے گئے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کہ کوئی ایک مسلمان کا یا تو آپ دل خوش کر دیں. یہ نہیں مطلب ہے کہ اس کو ہنسانے بیٹھ جائیں، کوئی لطیفے سنائیں اس کو، بلکہ اس کا دل خوش کر دیں. ایسی بات کر کے اس کے دل کو خوشی ہو جائے، اطمینان ہو جائے. بعض لوگ اتنی نیگیٹو باتیں کرتے ہیں، دوسروں کو پریشان کر دیتے ہیں. بعض مشکل میں بھی دوسروں کو حوصلہ دیتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، ایسی اچھی بات کرتے ہیں، دوسرے کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. تو خوش کرنا دلوں کا یہ ہم سیکھ لیں. کیسے میں اس کا دل خوش کروں جس کے ساتھ میں بیٹھا ہوں. اسی طرح مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کریں کسی کی، نہ کہ اس کے اوپر مصیبت لانے کی. کوئی مشکل میں ہے، اس کو مشکل سے نکال دیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی محبوب ہے عمل. اسی طرح کسی کو قرض میں دیکھتے ہیں اور آپ ادا کر سکتے ہیں، اس کو قرض سے نکال دیجئے. یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کے کس عمل سے راضی ہو جائے. اگر واقعی آپ نے اس کو قرض سے نکالا صرف اللہ کی خاطر، کہ آپ کو آج یہ پتا چلا کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، میرا فلاں رشتہ دار، فلاں دوست قرض میں پھنسا ہوا، کیوں نہ میں اس کی یہ مشکل دور کر دوں. یا کسی کی بھوک ختم کر دے. آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھوکا ہے، آپ کو پتا ہے فلاں جگہ پر قحط پڑا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے فلاں جگہ پر کسی جنگ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہاں پہ بہت بھوک ہے، ان کی بھوک کو مٹا دیں. یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے. سبحان اللہ. سلسلہ صحیحہ کی یہ حدیث ہے. لہٰذا ہم اپنی طرف سے کوشش کریں کہ ہم دوسروں کے لیے خیر ہی خیر بن جائیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے. اور اس میں کسی سے پوچھنے کی پھر ضرورت نہیں ہے کہ میں اس وقت اللہ کی نظر میں کیسی ہوں. جب آپ یہ کام کرنا شروع ہو جائیں تو دیکھیں ان احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. آج کا جو ذکر ہے، یہ ذکر بھی وہی ہے جو میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ اس ذکر کی آپ نے کثرت کرنی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ذکر ہے، اور اس کی میں آپ کو کچھ فضائل بھی بتاتی رہی ہوں تاکہ آپ اس ذکر کو اپنا لیں اور ان سارے فضائل کو حاصل کر سکیں جو کہ حدیث میں آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس کے ذریعے تم اپنے پہلوں کے درجوں کو پالو، اپنے سے پہلے کے درجے کو پالو گے اور بعد والے تمہارے درجے کو نہیں پہنچ سکیں گے. یعنی اتنے اونچے مقام پا سکتے ہو آپ سوائے اس شخص کے جو اس طرح کا عمل کرے گا. پہلوں کے درجے جو بلند درجے تھے، ان درجوں کو آپ بھی پہنچ سکتے ہیں، اور کوئی بھی آپ کے اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا سوائے اس کے کہ وہ بھی اگر یہ عمل شروع کر دے. ہر نماز کے بعد تم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تمام اذکار 33 ٹائمز 33 دفعہ کہا کرو. یہ مسلم کی روایت ہے. یہ درجوں کو بلند کرنے والے عمل ہیں اور یہ بہت آسان ہے. ویسے بھی آپ جب نماز سے فارغ ہو کے مصلی پہ جتنی دیر بیٹھے رہتے ہیں تو ایک تو ان اذکار کو کرنے کا موقع مل جاتا ہے، دوسرے یہ کہ آپ فرشتوں کی دعائیں پاتے ہیں. ذہن میں رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے والوں میں ہو جائے. اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا. اب ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم کیسے کثرت سے ذکر کریں، تو امام نووی یہی فرماتے ہیں کہ جس نے صبح شام کے اذکار کیے اور نماز کے بعد کے اذکار کیے، جیسے میں آپ کو یہ ذکر بتا رہی ہوں،
اور سونے کے اذکار کی پابندی کی، یعنی روزانہ کیا ان اذکار کو، تو وہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ تو اگر آپ اتنا بھی کر لیتے ہیں کہ صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں۔ صبح کے اذکار کب ہوتے ہیں؟ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد۔ شام کے اذکار کب ہوتے ہیں؟ عصر کے بعد، یعنی طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے۔ اس وقت کے اذکار کرنا ضروری ہے، اور نماز کے بعد کے بھی اذکار، یہ نہیں کہ نماز جو ہی پڑھیے سلام پھیرا تو اٹھ کے بھاگے۔ اور سونے کے اذکار، ان کی پابندی کیجیے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ علامہ سعدی فرماتے ہیں کہ شکر گزاری کی قسموں میں سب سے افضل ترین قسم یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے آپ کیا بن جاتے؟ شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آج کے جو دعا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا سوال ہے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور ہر اس شخص کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا ہوں، یعنی ان کی محبت بھی میرے دل میں ڈال دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور میرے دل میں بھی اپنی محبت ڈال دے، اور اس عمل کا جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ ایک آخری بات یہ دیکھنے کی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں، تو علماء کہتے ہیں کہ جو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے یا نہیں، یا اللہ تعالیٰ اس سے کتنی محبت کرتا ہے، وہ یہ دیکھ لے اپنے دل میں کہ وہ اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جتنی محبت آپ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہوں گے اتنی ہی اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہوگا۔ تو ہم اگر اپنے دل کا پہلے جائزہ لے لیں، جیسے کہ ہم نے کل بات بھی کی تھی اور محبت کی نشانیاں دیکھی تھی، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں کتنی ہے، تو اس کے مطابق ہی پھر ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔